ارشاد قمریہ کی 66 یعنی 66ویں مجلس در بیان ذکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ و ذکر امام المجتہدین۔ روزے در عظیم آباد وقت نماز عصر حضرت سلطان العاشقین در سہدرا متجلس بودن۔ ایک دن عظیم آباد میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت سہدرے میں تشریف فرما تھے۔ یاران طریقت نیز حاضر بودن اور حضرت کے تربیت یافتگان اور صحبت میں بیٹھنے والے، فیض لینے والے، تعلیم لینے والے، تربیت لینے والے بھی حاضر تھے۔ ارشاد فرمایا: مرید و مسترشد را باید لباس کے از شیخ عنایت شود با احتیاط دارد کسے را نہ دہد۔ مرید کو چاہیے، فیض لینے والا، تربیت لینے والا جو مسترشد ہے اسے چاہیے کہ اگر کوئی لباس اسے شیخ عطا کرتا ہے، مرشد عطا کرتا ہے، عنایت کرتا ہے کہ لو یہ ٹوپی تم پہنو، لو یہ کرتا تم پہنو، لو یہ کپڑا تم رکھو، از شیخ عنایت شود با احتیاط دارد، اس کے ساتھ خاص احتیاط برتے۔ جو کپڑا شیخ عطا کرے اس کے ساتھ خاص احتیاط ملحوظ خاطر رکھے، کسے نہ دہت، اور اسے کسی اور کو مت دے دے، کسی اور کو بانٹتا نہ پھرے۔ جو چیز شیخ سے ملی ہے اسے دوسرے کو بانٹنے کی کوشش نہ کرے اور احتیاط کے ساتھ اس کو اپنے پاس رکھے۔ جامع شیخ بیکار نمی باشد، وہ ایسا ہی نہیں دیا جاتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہ ہو یہ بات نہیں ہے، یا اس کا کوئی مقصد اور مطلب نہ ہو ایسا نہیں ہے۔ اثر دارت، بلکہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی میں ایک فائدہ ہوتا ہے۔ اور فیض برکت شیخ باو می رسد، اور اس کپڑے سے جو شیخ عنایت کرتا ہے اس سے بھی شیخ کا فیض اس تک پہنچتا ہے۔ کم ترین ہمدری مجلس حاضر بود۔ اس ملفوظ کے جمع کرنے والے حضرت سید شاہ عطا حسین فانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کم ترین بھی اس مجلس میں حاضر تھا۔ نادم شد، مجھے یہ سن کر بڑی ندامت ہوئی، بڑا افسوس ہوا، بڑی خجالت ہوئی۔ چرا کہ این خطا از من صادر شدہ بود، اس لیے کہ ایسی ایک خطا خود ہم سے ہو گئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک خطا، ایک بھول، ایک چوک ہم سے بھی اس مسئلے میں اس عنوان سے ہم سے ہوئی ہے۔ کلاہ عنایت حضرت قطب العصر بیکی از برادران طریقت حسب طلب شان دادا بود۔ وعلیکم السلام۔ اعلیٰ حضرت نے ایک کلاہ، ایک ٹوپی عطا فرمائی تھی، عنایت کی تھی۔ اس ٹوپی کو ہم نے اپنے ایک پیر بھائی، مرشد بھائی کی طلب پر، انہوں نے کہا کہ یہ ہم کو دے دو، تو میں نے ان کو دے دیا تھا۔ معذرت نمود، میں نے حضرت سے معذرت طلب کی، معافی طلب کی اور افسوس کا اظہار کیا کہ حضور ہم سے یہ غلطی ہوئی اور ایسا جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، ہم نے ان کی طلب تھی، انہوں نے مانگا تو ہم نے ان کو دے دیا تھا۔ عفو شد، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو چیز نادانی میں کی جائے وہ معاف ہے۔ بعدہ ارشاد کردن، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نبینا محمد علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ را خرقہ عنایت کردہ بودن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خرقہ عنایت کیا تھا۔ تا مدت حیات خود بجز آ خرقہ دیگر خرقہ نہ پوشیدن۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اس بات کا اہتمام فرمایا کہ اس خرقے کے علاوہ کوئی دوسرا خرقہ کبھی نہیں پہنا، اسی خرقے کو زیب تن کرتے، جب خرقہ پہنتے تو اسی خرقے کو پہنتے۔ حضرت عمر را معمول چنا بود کہ اگر جائے پارا شدی، پار چاہائے ہر قسم کے می آفتن
پاک کردہ براں می دوختن. حضرت عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ ہمیشہ اسی کپڑے کو پہنا، اور اگر کہیں سے کثرت استعمال کی وجہ سے وہ کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا، پارا شدی پارچہ ہے ہر قسم کے می یافتن، جو کپڑا اویلیبل ہوتا، مہیا ہوتا، مل جاتا ٹکڑا، تو اس کو اس کی جگہ پر رکھ کے ٹاک دیتے تاکہ جو جگہ پھٹی ہے وہ اندر چلی جائے، اور اوپر سے ایک نیا کپڑا، ایک نیا پیچ، ایک نیا ٹکڑا اس پر سی دیتے تاکہ وہ جگہ اندر چلی جائے جو پھٹ گئی ہے، اور اوپر سے جو بھی کپڑا ان کو مہیا ہوتا اس کو دھو کے پاک کر لیتے، اور پاک کر کے اسی کپڑے پر جو حضرت کا حضور پاک علیہ السلام کا دیا ہوا خرقہ تھا بطور چپی لگا دیتے. وہ برا می دوختن تا وقت انتقال آن خرقہ وزنی شدہ بود، یہاں تک کہ پیوند لگتے لگتے وہ خرقہ حضرت عمر کے انتقال کے وقت تک بھاری ہو گیا تھا، اس سے وزن ہو گیا تھا کہ کئی پیوند لگا تھا، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو خرقہ عطا کیا تھا اپنی حیات مبارکہ میں، اور حضرت عمر حضور پاک کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد تقریباً 12.5 سال حیات رہے. تو 12.5 سال تک وہ لباس اختیار کرتے رہے، اور پتہ نہیں اور پہلے کب سے کر رہے تھے. تو چپیاں لگنے کی وجہ سے وہ خرقہ بھاری ہو گیا تھا، اور اس بھاری خرقے کو حضور پاک علیہ السلام کے تبرک کے طور پر سیدنا عمر فاروق اسی کو استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے. یکی از اخوان طریقت حاضر بودن. اس مجلس میں ایک پیر بھائی بھی حاضر تھے، مرشد بھائی بھی حاضر تھے. حاشیے پر ان کا نام بھی لکھا گیا ہے. وہ کون تھے؟ جلال الدین کساروی تھے. پونا کسارا کچی درگاہ، جو موجودہ کچی درگاہ ہے، اور اس کے اپوزٹ میں جو بنکا گھاٹ اسٹیشن ہے، بنکا گھاٹ اسٹیشن سے جو راستہ دکھن کی طرف جا رہا ہے، اس دکھن کی طرف آگے بڑھنے پر 2 چھوٹی چھوٹی بستی ہے، ایک پونا ہے، ایک کسارا ہے. تو اور دونوں کو ملا کے پونا کسارا کہتے ہیں. کسارا گاؤں کے رہنے والے تھے مولانا جلال الدین، اور گاؤں کی وجہ سے کساروی کہلاتے تھے. اور وہ بیت تھے، مرید تھے مخدوم حسن علی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. ویشالی میں چک مجاہد میں حضرت مولانا شاہ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک ابھی بھی چک مجاہد میں موجود ہے، اور وہ مخدوم حسن علی رحمۃ اللہ علیہ کے جید مریدوں اور خلفاء میں سے تھے. انہی سے حضرت مولانا جلال الدین کساروی مرید تھے، اور اعلیٰ حضرت کے وہ خدمت میں تربیت پاتے تھے. مرید ان سے ہو گئے تھے، تربیت اعلیٰ حضرت دیتے تھے. شیخ سے اجازت لے کے آئے تھے، اور اعلیٰ حضرت سے ظاہری طور پر ان کی شکل بھی بہت مشابہ تھی. تو بعض دفعہ نئے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا تھا کہ مولانا جلال الدین کساروی کو اگر دور سے دیکھا تو لگا کہ اعلیٰ حضرت ہے. اور عموماً مولانا جلال الدین کساروی اعلیٰ حضرت کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے، بطور بواب کے، دربان کے طور پر سامنے حضرت کے بیٹھا کرتے تھے. تو بعض دفعہ نئے لوگ آئیں جنہوں نے زیادہ زیارت نہیں کی ہے، ایک اندازہ ان کو تو گڑبڑا جاتے تھے کہ دروازے پر خود بیٹھے ہیں اعلیٰ حضرت یا کوئی اور ہے. تو یہ مولانا جلال الدین بھی اس روز حاضر تھے. تو کیا ہوا؟ یکی از اخوان طریقت حاضر بودن. میرے پیر بھائیوں میں سے بھی ایک جو حاضر تھے عرض نمودن، یعنی مولانا جلال الدین کساروی نے عرض کیا، دراں سپش ہائے سبب دوختن لباس ہر قسم شدہ باشن. اب ان کے دل و دماغ میں کیا بات آئی؟ آدمی کبھی کبھی سوال کرتا ہے تو سوال سے آدمی کی اوقات سمجھ میں آتی ہے، آدمی کی اس وقت کی فکر سمجھ میں آتی ہے. سوال آدمی کے باطن کا اندازہ کرا دیتا ہے. اسی لیے آدمی کو منہ کھولنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے،
تب منہ کھولنا چاہیے. اب سیدھے سادے لوگ تھے، سادہ لوح تھے، کوئی بھی بات دل و دماغ میں آئی تو بڑی سادگی کے ساتھ اس کو عرض کہہ دیتے تھے اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں سمجھتے تھے. یہ لوگ سیاست نہیں کرتے تھے، یہ لوگ پیر سے بہت خالص ہوتے تھے اور جو بات دل و دماغ میں آتی تھی وہ اس لیے بھی پیر کے سامنے رکھ دیتے تھے کہ اگر یہ صحیح ہوگی تو پیر اس کو صحیح قرار دے دیں گے، اگر غلط ہوگی تو اچھا ہے کہ پیر کے ذریعے اس کی اصلاح ہو جائے. تو یہ جو بات حضرت نے فرمائی کہ مرشد کا دیا ہوا لباس، کپڑا، سامان کو آسانی سے نہ لے بلکہ اس میں بھی فائدہ جانے، اس کو بھی اپنے لیے بافیض سمجھے، بلکہ مرشد کے دیے ہوئے سامان سے بھی فیض ملتا ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھے. پھر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو ایک خرقہ دیا تھا اور حضرت عمر نے اس کو زندگی بھر پہنا، اس کے علاوہ دوسرا خرقہ کبھی نہیں پہنا. اگر کہیں سے وہ درک جاتا یا بہار کی بھاشا میں مسک جاتا، پھٹ جاتا تو اس کے اوپر کوئی دوسرا کپڑا بطور چپی دھو کے پاک کر کے سی لیتے. سلتے یعنی چپیاں لگتے لگتے وہ خرقہ حضرت عمر کا بھاری ہو گیا تھا. تو ایک تربیت میں بیٹھنے والے مولوی جلال الدین کساروی صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور یہ جو اتنا موٹا ہو گیا تھا تو اس میں جوئیں وغیرہ پیدا نہیں ہوئی تھی؟ جوئیں اتنے دن سے حضرت پہن رہے تھے تو اس میں جو آدمی کا جوئیں پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی کیڑا پیدا ہو جاتا، وہ نہیں پیدا ہوا تھا. دیکھیے کتنی اس سے سوال کیا گیا، کتنی سنجیدگی سے یہ بات پوچھی گئی. بمجرد شنیدن ای کلام، یہ سن کر اعلیٰ حضرت پر بشرۂ مبارک آثار غضب پیدا شد. اعلیٰ حضرت کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلال آیا، پسند نہیں آئی یہ بات، غصے میں آ گئے. اعلیٰ حضرت میں غضب کے آثار ظاہر ہوئے. فرمودن، اب جو فرمایا حضرت نے اس کو ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. چوں از تربیت مرشدان راہ دین در اول حال بجذبات رسیدہ بودم از باعث حرارت جسمی با اشتغال اشغال باطنی تربینم گاہے مگس آئے نمی نشستن. تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان کے کپڑے میں جو پیدا نہیں ہوئی تھی، یا جو تو نہیں پیدا ہو گئی، اتنے دن تک پہنتے رہے اور چپی پچپی لگتی رہی تو کوئی کیڑا یا کوئی ایسی چیز تو نہیں پیدا ہو گئی. سنو، از تربیت مرشدان، میں نے جو اپنے مرشدوں سے تربیت پائی ہے، در اول حال بجذبات رسیدہ بودن، اور شروع سے ہی یعنی آغاز سے ہی ایک ایسی کیفیت ان کی نظر سے میرے اندر پیدا ہوئی، ایسے جذبات پیدا ہوئے، منزلوں کی رسائی اس حد تک ہوئی کہ از باعث حرارت جسمی، میرے جسم کی حرارت میں اضافہ ہو گیا، جسم کی گرمی میں اضافہ ہو گیا، جسم کا جو ٹیمپریچر تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. از باعث حرارت جسمی با اشتغال اشغال باطنی، اتنا مجاہدہ اور تربیت کا نتیجہ اور پیر کی نگاہ کرم کا نتیجہ ایسا ہوا کہ حرارت اس قدر بڑھی اور اشغال باطنی سے یہ حال ہوا کہ گاہے مگس ہائے نمی نشستن، کہ میں نے محسوس کیا کہ مکھی کی مجال نہیں تھی کہ وہ بدن کے کسی گوشے میں بیٹھ جائے. و دراجہ چے دخل سپش وغیرہ بودا باشد، جب مکھی کی مجال نہیں ہے کہ بیٹھ جائے تو جوئی کی مجال کہاں سے آ جائے گی کہ جوئی گھس جائے اور جوئی پیدا ہو جائے اور فلاں پیدا ہو جائے اور کیڑا پیدا ہو جائے. کیا تم بات کر رہے ہو؟ اب دیکھیے، از حرارت فیض صحبت آ حضرت و خرقہ مبارک کے در جسم بود، اگر سپس بودی می سوختن، اتنی گرمی تھی بدن میں کہ اگر کوئی چیز ایسی جو سٹ جائے، بدن میں آ جائے یا کپڑے پر چڑھ جائے، وہ اس حرارت سے جل جائے. اب یہاں پر ایک بات خیال کرنے کی ہے کہ یہ بات ملتی ہے کہ حضرت خواجہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں،
خواجہ ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ کے جسم میں حرارت کا یہ عالم تھا کہ اس حرارت جسمی کو، جسم کے ٹیمپریچر کو نارمل بنانے کے لیے سندل کا شربت استعمال میں رکھا جاتا تھا کہ سندل کا شربت، سندل بہت ٹھنڈا ہوتا ہے وہ شربت پلانے کے باوجود بھی حضرت کی حرارت اس قدر تیز تھی کہ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ جسم اتھر پر جو پہنے رہتے تھے انگرکھا، جو قادریہ کرتا پہنتے تھے، وہ قلب کے اوپر جل سا جاتا تھا، جیسے کہ کبھی کبھی کسی چیز پر آئرن رکھ کے چھوڑ دیجیے تو کیسے وہ ایک رنگت اس کی بدل جاتی ہے، ویسا ہو جاتا تھا۔ تو کبھی کبھی حضرت کا وہ کنٹھی کھلا ہوا حصہ نیچے گرا رہتا تھا تاکہ سینے کا جو حصہ ہے وہ پورے طور پر ڈھکا نہ رہے، اس لیے کہ ڈھکا رہے گا تو وہ جل جائے گا، اتنی حرارت تھی۔ تو حضرت خواجہ ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ کی نظر گرم سے اعلیٰ حضرت نے بھی گرمی تاثیر اس قدر تھی کہ اگر کوئی چیز بیٹھے تو بیٹھے کیسے، اس لیے کہ وہ تو گرمی سے دور ہی سے ہٹ جائے، اس لیے جوں اور اس کا کیا سوال اٹھتا ہے۔ اب سیدنا مخدوم منیم پاک باز یاد آئے، اس لیے کہ ان سے ہی یہ سلسلہ پہنچا اور ایک ہاتھ کی دوری ہے اعلیٰ حضرت میں، ایک واسطے کی دوری ہے۔ تو حضرت مخدوم منیم پاک باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے شیخ نے میر اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مہینے خدمت میں رہنے کے بعد مجھ کو طلب کیا اور بلایا اور پوچھا کہ آپ تو میرے شیخ کی خدمت میں بھی 11 برس خدمت کیا ہے، ان کی خدمت میں رہے اور 6 مہینہ میرے پاس گزر گیا، کچھ حاصل ہوا، کچھ محسوس کرتے ہیں، کچھ جمع کیا؟ تو حضرت نے بڑے عاجزی اور انکساری سے فرمایا کہ حضور میں تو کورا تختہ مشق ہوں اور حضور صاحب قلم ہے، میں تو ابھی بھی کورا ہوں، جو چاہیں حضور ثبت کر دیں، لکھ دیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت میر اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر خوش ہوئے اور راضی ہوئے اور اس قدر آپ پر مہربانی کی نظر ڈالی کہ اللہ اکبر، یہ آدمی جس کی عمر بھی لگ بھگ 60 سے 70 کے درمیان جھول رہی ہے، باوجود اس کے کہ اپنی کسی لیاقت کا یا اپنی کسی نعمت کا ذکر کرتا، یہ تو اپنی تہی دامنی کا ذکر کر رہا ہے۔ بقول نیاز جو حضرت کے بعد ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ کی خدمت میں گئے تو کیا کہا کہ جو کچھ لکھا پڑھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا۔ ہم لے کے کہاں آئے ہیں کہ بتاویں حضور کی کون ڈگری ہے اور کتنا پڑھا ہے، جو کچھ لکھا پڑھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے کہ ہم تو کورا تختہ مشق ہیں، حضور صاحب قلم ہیں، جو چاہے لکھ دیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میر اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری طرف دیکھو۔ سیدنا مخدوم منیم پاک باز نے میر اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ سے اپنی نگاہوں کو چار کرنے کی کوشش کی اور حضرت میر اسد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں سے حضرت فرماتے ہیں کہ 2 لال سیخیں برآمد ہوئیں اور میری آنکھوں میں گھس گئی، اور اس کے بعد 3 دنوں تک تو ہم کو ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم کہاں ہیں۔ تیسرے دن جا کے معلوم ہوا کہ 3 دن گزر گیا اور وہ حرارت اور وہ گرمی اور وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اس کیفیت میں اتنا اثر تھا کہ جس پر ہم نے توجہ دے دی اس کو وہ کیفیت منتقل ہو گئی، یعنی وہ کیفیت میری ملک ہو گئی، ملکیت ہو گئی، ہم اس کے مالک ہو گئے۔ تو یہاں بھی وہ تسلسل نظر آ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ از حرارت فیض صحبت حضرت و خرقہ مبارک کے در جسم بود اگر سپس بودی می سوختن بادہ اخوی طریقت عرض داشتن کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیز از اہل باطن بودن۔ تو انہوں نے مولوی جلال الدین کساروی نے عرض کیا کہ حضور حضرت عمر بھی اہل باطن میں سے تھے، صاحبان باطن، یعنی وہ بھی صوفی اور شیخ اور وہ بھی اہل باطن میں سے تھے، ان کا معاملہ بھی ویسے ہی تھا جیسے صوفیوں کا اور شیخ کا اور صاحب دل کا اور صاحب کیف کا اور صاحب سلوک کا اور ان کی کیفیات اور ان کے معاملات ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ بھی اہل باطن میں سے تھے۔ فرمودن وائے بردانش شما، تمہاری عقل پر حیرت ہے کہ تم ایسا سوال پوچھتے ہو، تم کیا پوچھتے ہو بھائی؟ وائے بردانش شما، تمہاری عقل پر حیرت ہے۔ بشنو کسے را کہ یک روز ہم صحبت نبوی نصیب شد، کوئی جسے ایک روز بھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی، اس فیض آ حضرت علیہ السلام ثقل قدورت باطن او مصفہ می گردے. ایک نظر میں اور ایک روز میں حضور پاک علیہ السلام کی صحبت سے ایسی قدورت دور ہوتی تھی جیسے کہ کسی برتن پر سیکل کر کے قلعی کر دی جائے، برتن چمک اٹھے، دمک اٹھے، کہیں سے کوئی عیب نہ رہے، سارا عیب قدورت اور جو بھی کچھ معاملہ ایسا ہوتا وہ سب حضور پاک علیہ السلام کی ایک روزہ صحبت کے نتیجے میں، ایک لمحے کی صحبت کے نتیجے میں دھل کے صاف ہو جائے. خصوصاً امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یکی از خلفائے راشدین وہ مقرب ترین حضرت علیہ السلام بودن، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر اور جو ان کے مقرب ترین اصحاب میں سے ایک ہیں، چگونا ایشان را ابواب فیض باطن نکشودہ بود. کیا سوچتے ہو ان پر کیا کیا فیض کا دروازہ نہ کھلا تھا، کیا کیا ان پر فیض کی بارش نہ ہوئی تھی، اور حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کے نتیجے میں ان پر کیا کیا معاملات اور کیا کیا مرحمت ان پر نہ ہوئی تھی. در کتاب بسیار کرامات از حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سرزد شدہ متقدمین نبشتہ کتابوں میں پرانے بزرگوں نے، اکابر نے حضرت عمر سے ظاہر ہونے والی کیسی کیسی کرامات کا ذکر کیا ہے. یہ سب حضور پاک علیہ السلام کی صحبت کی تاثیر تھی، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے تو ان پر کیا کیا مہربانیاں اس صحبت کے نتیجے میں ہوئیں. جب آج شیخ سے مرید پر یہ عالم ہو رہا ہے کہ اس کی نظر سے حرارت جسمی پیدا ہو رہی ہے اور اس حرارت سے مکھی کو بیٹھنے کی مجال نہیں ہے، کوئی کیڑا قریب آ نہیں سکتا، تو جب آج کے شیخ کا یہ حال ہے کہ اپنے مرید کو اس قسم کی حرارت بخش دے، تو وہ شیخوں کے شیخ، پیروں کے پیر اور ولیوں کے ولی اور نبیوں کے نبی، ان کی صحبت کی تاثیر کیا ہوگی؟ کیا تم بات کرتے ہو، کیسے تم سوچتے ہو؟ چلیے اتنا ہی تمام کیجیے آج.